اگر شاہ ولی اللہ نے جس آزادی کا تخیل پیش کیا تھا، شاہ عبد العزیز نے جس کو باقی رکھا تھا، نواب سراج الدولہ اپنے لشکر کے ساتھ جس مشن پر شہید ہوئے تھے، سلطان فتح علی خان سلطان ٹیپو جس مشن پر شہید ہوئے تھے، حافظ ضامن شہید پانی پت، یہ اکابرین جس مشن پر شہید ہوئے تھے وہ حقیقی آزادی تھی۔ اب جو ہمیں آزادی حاصل ہوئی وہ عبوری آزادی، جس کے بارے میں کسی نے کہا وطن تو آزاد ہو چکا ہے، دل و دماغ ہے غلام ابھی، پیے ہوئے ہیں شراب غفلت یہاں کے خاص و عام ابھی۔ غلط ہے ساتھی یہ تیرا دعویٰ کہ بدل چکا ہے نظام محفل، وہی شکستہ سی بوتلیں ہیں وہی کوہنا سے جام ابھی۔ ہم تو بدلنا چاہتے تھے نظم میں خانہ کا، ہم تو بدلنا چاہتے تھے نظم میں خانہ کما، اور تم نے تو بدلا ہے فقط میں خانہ کا نام۔ یہ تو ایک بات ہو گئی کہ حقیقی آزادی کیا ہے۔ وہ اگر اس کو ان الفاظ میں بیان کیا جائے حقیقی آزادی کہا جائے گا، اور اگر حقیقی الفاظ میں بیان کیا جائے تو یوں کہا جائے گا کہ اصل میں وہ دین کے غلبے کا کہ اصل میں وہ دین کے غلبے کا نام، دین کا حقیقی غلبہ جب حاصل ہو جائے گا پھر یہ ہمیں آج ناموس رسالت کی تحریک، آج ناموس صحابہ کی تحریک، آج ناموس اہل بیت کی تحریک، آج ائمہ دین کی توہین کا مسئلہ، آج مساجد کی توہین کا مسئلہ، آج قرآن کریم کی توہین کا مسئلہ، ہمیں ان تحریکات کے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی جب ہمارے ہاتھ میں اقتدار ہو۔ لیکن آج بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، تقریر کا وقت نہیں، میں تقریر نہیں جھاڑ رہا، کہ عوام اس بات کو کیا سمجھے، خواص کے سامنے جب دین کے غلبے کی بات کی جاتی ہے تو خواص کہتے ہیں یہ سیاست ہے، اس کا دین سے کیا تعلق ہے۔ مجھے یاد ہے بہت پرانی بات، جامعہ خیر مدارس سلطان کا جلسہ تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس وقت جوان تھا، مولانا وہاں تشریف تھے، علماء کو بیان دیا تھا، آپ نے ایک عجیب بات فرمایا کہ شیخ الہند جب مالٹا کی جیل سے تشریف لائے تو شیخ الہند نے دو باتیں کی، فرمایا کہ میں مسلمانوں کی موجودہ پستی کا حل قرآن کریم کے ساتھ وابستگی میں سمجھتا ہوں، کہ مسلمان قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تو مسلمان اس پستی سے نکل سکتے ہیں، اور فرمایا دوسرا حل مسلمانوں کی آزادی میں سمجھتا ہوں۔ تو شیخ الہند نے دونوں کاموں کا آغاز کیا، ایک یہ فرمایا کہ مکاتب قرآن عام کرو، چنانچہ شیخ الہند کے ورثاء نے ایک کام تو خوب کیا کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے مدارس کا جال پوری دنیا میں اس طرح پھیل گیا
کہ آج کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے یا کینیڈا میں بیٹھا ہے، برطانیہ میں بیٹھا ہے، وہ ان آپ کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے بیٹھا وہاں کام رہا ہے، گھبرا ہی نہیں کام، وہاں گھبرا رہا ہے۔ ایک کام تو شیخ الہند کے ورثاء نے خوب کی، مگر دوسرا کام شیخ الہند نے آزادی کا فرمایا تھا، اور شیخ الہند کے الفاظ میرے لیے کہ میں امت کی پستی کا حل وحدت میں سمجھتا ہوں، اور امت کی پستی کی وجہ اختلاف سمجھتا ہوں، انتشار سمجھتا ہوں۔ شیخ الہند نے تو اس کا آغاز کیا، اور جب تحریک ریشمی رومال چلی تو تحریک ریشمی رومال میں نہ صرف مسلمان بلکہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان بھیجا، اور مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان والوں نے کہا کہ آزادی کی کوشش کرنا صرف مسلمان کا فریضہ نہیں، انگریز نے ہندوؤں کو بھی غلام بنایا ہے، لہٰذا ہندوؤں کو بھی ساتھ ملاؤ، سکھوں کو بھی ساتھ ملاؤ، اور انگریز سے آزادی کی جدوجہد کرو۔ اور پھر تحریک ریشمی رومال انہی خطوط پر چلی کہ اگر وہ تحریک کامیاب ہو جاتی تو پھر بر صغیر میں انگریز کا نام و نشان نہیں تھا۔ تقریر ہر تدبیر پر غالب ہوا کرتی ہے، تقدیر غالب آتی، راز بھاشا۔ بات صرف اتنی کہنا چاہ رہا ہوں کہ شیخ الہند نے ہمیں مدرسہ بنانے کا کہا، میں علماء کرام سے بطور خاص کہنا چاہ رہا ہوں، آج اگر جمعیت علماء اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہے، مولانا فضل الرحمان کے ذات کے خلاف پروپیگنڈا ہے، مولانا اسد محمود کے خلاف پروپیگنڈا ہے، تو آپ اپنی ایمانداری سے بتائیے کہ آپ کے ملک میں مدرسے کے خلاف پروپیگنڈا نہیں؟ کیوں بھائی، کیا خلاف؟ مسجد کے خلاف نہیں ہے، داڑھی کے خلاف نہیں ہے، پگڑی کے خلاف نہیں ہے؟ کیا ہم نے داڑھی رکھنا چھوڑ دی؟ کیا ہم نے پگڑی باندھنا چھوڑ دی؟ کیا ہم نے مدرسہ چھوڑ دیا؟ ہزار اختلاف کے باوجود، ہزار پروپیگنڈے کے باوجود مدرسے کو بند کرنے کا کون سا طرز ہے جو اختیار نہیں کیا گیا؟ اس کے باوجود ہم نے جب مدرسہ بنانا چاہا تو بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ سارے رکام میں ادھر ہے وہ پرویز مشرف جو کہا کرتا تھا میں برداشت نہیں کر سکتا، کدھر گیا وہ؟ کدھر گیا وہ سکندر مرزا جو کہتا تھا میں نے چاندی کی کشتی بنوائی ہے مرغیوں کو کالے پانی میں ڈال کر آؤں گا، کدھر گیا؟ ہمارے اکابرین نے مدرسے کے لیے جدوجہد کی، وہ مدرسہ بنا لیا، اور آج الحمدللہ پوری دنیا میں یہ بڑے وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے آخری کنارے میں بھی جو بچے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں وہ دارالعلوم دیوبند کا فیصلہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ لیکن بابا دارالعلوم دیوبند کا دوسرا فیصلہ ہے، شیخ الہند کا ایک محنت کا ایک دوسرا رخ تو ہے۔ باقی رہا نئی باتیں اس لیے کر رہا ہوں اپنے ساتھی بیٹھے ہوئے کہ رہا یہ جو سیاست میں آئے گا سب سے پہلا، میں زیرو سے بات شروع کر رہا ہوں، سب سے پہلا مسئلہ آپ کو مجھے اپنے مدرسے والوں کا ہوگا، مسجد کے نمازیوں کا ہوگا، علماء کرام کا ہوگا، دیندار لوگوں کا ہوگا۔ الیکشن تو آپ بعد میں لڑیں گے، سب سے پہلا جو مسئلہ آپ کو درپیش ہوگا وہ اپنے ساتھیوں کا ہوگا۔ کدھر چلے گئے سیاست تو گھن کا نام ہے، وہ کوئی کہے گا سیاست تمہیں پتہ ہے
اس میں تو حضرت درخواست جیسوں کی پگڑی اتر گئی، تم کون ہوتے ہو؟ ایک بات ذہن میں رکھیں، پہلے اگر آپ کو کام کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ مت سمجھیں کہ جب آپ اس میدان میں آئیں گے تو آپ پر تنقید نہیں ہوگی، آپ کو معاف کیا جائے گا، آپ کی پگڑی کا لحاظ کیا جائے گا، آپ کی نمازوں کا لحاظ کیا جائے گا۔ آپ حضرت عثمان غنی سے بڑی پگڑی باندھنے والے تھے۔ میرے اور آپ کے فضائل ہماری کیا حیثیت ہے؟ ان کے فضائل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہے، ان پر کیچڑ نہیں چاہیے۔ لہذا سیاست میں آنے والا کوئی بھی عالم دین اگر یہ سمجھتا ہے کہ یار وہاں تنقید بہت ہوتی ہے، تعمیر بہت کم ہے، کوئی آدمی اچھا بہت کم سمجھتا ہے، پھر بابا وہ اس طرف نہ آئے، یہ مت سمجھے کہ ادھر تنقید نہیں ہونی، ادھر صبح سے لے کر شام تک ہر آدمی نے تنقید کی تنقید کرنی ہے، اور یہ بھی مت سمجھے اپنوں نے تنقید نہیں کرنی، میں اور آپ حسین احمد مدنی سے بڑے نہیں، میرا اور آپ کا تقویٰ اور طہارت ان سے زیادہ نہیں ہے، یہ مت خیال ہے۔ اگر یہ خیال ہے پھر آپ ہمارے پاس پڑھائیں بیٹھ کر، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے، پھر آپ مدرسے میں بیٹھیں، آپ مسجد کی نماز پڑھائیں، آپ اپنے آپ کو نمازی کہلوانے کی بجائے آپ چوکی داری کے لیے جا رہے ہیں اور دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھنا چاہتے ہیں، اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی چور آپ کو بھونکے بھی نہیں، کیسے بھونکے؟ بھئی ہر چور ہر ڈکیت کا اختلاف چوکی داری سے تو ہوگا، سیاست تو بابا چوکی داری کا نام ہے۔ میں آپ کو کوئی سبز باغ نہیں دکھانا چاہتا، کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا کہ بھئی آپ جمعیت علماء اسلام کا کام کریں گے تو آپ کل سینیٹر بن جائیں گے، نہیں بابا، جو ہی جمعیت علماء اسلام کا کام آپ شروع کریں گے وہ تمام ادارے آپ پر جھڑپ پڑیں گے، اپنے خلاف رائے سب آپ کو ترغیب دینا شروع کریں گے، یار کیا کام شروع کر دیا آپ نے، اچھے بڑے دین کا کام کر رہے تھے، اچھا خاصا دین کا کام کر رہے تھے آپ، شاید مولانا کو یاد تھا وہ منظر، اسلام آباد میں ایک اجلاس تھا، باپ المدار سمیت علماء اسلام عالم مجلس تعلقات محمود اہل سنت والجماعت دیگر جماعت موجود تھی، بڑی تینوں جماعتیں میں موجود تھی، امام المحدثین حضرت مولانا شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی، پرویز مشرف کا دور تھا، آپ نے فرمایا کہ ہم اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں، اپنے برخودار مولانا فضل الرحمان صاحب سے گزارش کریں گے کہ بس اب اس سیاست کو چھوڑ دینا چاہیے، اب پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ حضرت شیخ نے جو آخری کلمات فرمائے تھے، حضرت مولانا اس سے پہلے اپنا بیان کر چکا، مولانا نے درخواست پیش کی اور درخواست پیش کر کے کہا کہ مجھے دوبارہ ٹائم، حضرت مولانا صاحب کو دوبارہ ٹائم دیا۔ اب حضرت مولانا صاحب نے پوری دنیا کے حالات، پھر پاکستان کے حالات سامنے آئے اور سامنے رکھ کر پھر بتلایا کہ مدارس علماء حفاظ کہاں کھڑے اور ہم درمیان میں کیا کریں۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طبیعت خراب تھی، بخار تھا، بیٹھ کر تقریر کر رہے تھے اور لوگ کھڑے ہو کر نعرے لگا رہے تھے، حتیٰ کہ دوران تقریر شیخ سلیم اللہ خان اٹھے
اور اٹھ کر کہا کہ ہمیں معلومات نہیں تھی، جس جگہ پر آپ پہرا دے رہے ہیں ہم سب کو بھی وہاں پہرا دینا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میں کوئی سمجھدار نہیں دکھانا چاہتا۔ پروپیگنڈا بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا ہے، جہاں عبد الرحمن بن ابی بکر جیسے پروپیگنڈا کے شریک ہو جاتے ہیں، میں اور آپ کون بھی کیوں نہیں پروپیگنڈا کا شکار ہوں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی آئے نا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر سب سے پہلے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی نے فرمایا اگر تمہارے والد ہوتے کبھی یہاں تمہیں برداشت نہ کرتے۔ یہ بات سن کر واپس چلے گئے اور لوگوں کو روکنے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروپیگنڈا اتنی طاقتور ہوا کرتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ اس لیے مجھے عادت نہیں ہے چکر وکر دینے کی، سیدھی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ مشکل ترین راستہ آپ نے جمعیت علماء اسلام میں داخل ہونے، آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو گالیوں کے لیے پیش کرنا ہے۔ مولانا فضل الرحمان پر وہ شخص بھی تنقید کریں گے جو ساری زندگی اپنے محلے کے کونسلر بھی نہیں بن سکتے، جن کی اوقات کونسلر کی بھی نہیں، وہ بھی تنقید کریں گے، وہ بھی سیاست سمجھائیں گے کہ ایسے کرنا چاہیے تھا، ایسے کرنا چاہیے۔ 3-4 دن پہلے کی بات ہے، میں موٹر وے سے اتر رہا تھا تو پولیس والے نے بٹھا لیا، بیٹھتے ہی شروع ہو گیا۔ مجھے پتا تھا ہم تو پہلے سے اس کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا، تو بیٹھتے ہی جن سب کے ساتھ بیٹھتے ہی شروع ہو گیا۔ جب صاحب بات کرنے لگے میں نے کہا تھوڑا ٹھہر، وہ بات نکال لیں۔ جب بات شروع ہوئی تو آپ یقین کریں کہ گاڑی سے اترتے وقت جب میں نے حالات رکھے اور اپنی مشکلات بتلائی اور کہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، گاڑی سے اترتے وقت کہنے لگا کہ حضرت میں اندر چھپا آپ کے پیچھے کھڑا ہوں، آپ کہاں ہوتے ہیں، اپنا نمبر دے دیجیے، میں فون نمبر میں آپ سے مسئلہ پوچھ لیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑا المیہ یہ ہے، اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، ہمیں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب کوئی عالم دین تنقید کرتا ہے اور مجلس میں ہم بیٹھتے باتیں ہیں اور وہ چڑھائی کرے، اور اب تو ہم بھی کچھ عادی ہو گئے، بڑوں کو دیکھ دیکھ کے کچھ ہمیں بھی عادت پڑ گئی تنقید سننے کی۔ تو تنقید کرتا کیوں ہے؟ یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کو اس کے بارے میں دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اس کا تجزیہ کریں، جائزہ لیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں یہ ایک اچھا اعلیٰ ترین مدرس ہے، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، پوری دیانتداری کے ساتھ۔ میں نے مولانا صاحب کے سفر و حضرت دیکھے ہیں، اگر یہ شیخ الحدیث ہوتا تو اگر میں قسم اٹھاؤں تو حادث نہیں ہوگا کہ شاید آپ کے ملک میں اس وقت اس کے مقابلے کا شاید اس کو اتنا ماہر ہے۔ تدریس کا یہ امام اور ان کو کئی بزرگوں سے خلافت بھی ہے، اگر کسی خانقاہ میں بیٹھ جاتے تو آپ یقین کرو اس سے اچھی خانقاہ کوئی نہ چلا سکتا، یہ اتنا ماہر ہے۔ جو لوگ ان کی نجی زندگی کو جانتے ہیں وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ دیکھیے ان دونوں راستوں کو چھوڑ کر اس نے ایک ایسے راستے کا انتخاب کیا جس میں صبح سے شام تک گانا۔ عجیب بات یہ ہے
کہ ابھی آپ سن رہے ہوں گے نیب نے دوبارہ کیس کھولے، آپ کی جماعت اسلامی جو یہ سمجھتی ہے کہ ساری دنیا کا اسلام کا ٹھیکہ ان کے پاس ہے، ان کے بھی 11 کیس نیب میں چل رہے ہیں اور آپ کی جماعت کا کوئی کیس نیب میں نہیں چل رہا۔ لیکن مر جائیں وہ سکالر، ان کی زبانیں گونگ ہیں کہ کبھی وہ بات کریں اس پر۔ آپ کے ملک کا واحد سینیٹر طلحہ محمود ہے جس نے آج تک وزارت کی تنخواہ نہیں دی، آج تک سینیٹر کی تنخواہ نہیں دی، آج تک سرکاری پروٹوکول نہیں دیا، لیکن کہیں کوئی نام ہے؟ کسی اچھائی کا نہیں ذکر نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، بات میری بہت لمبی ہو گئی کہ میں بات شیخ کی سنا رہا تھا کہ شیخ نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہمیں مسئلے کا علم نہیں تھا، جس جگہ پر یہ پہرا دے رہے ہیں بلا شبہ اس جگہ پر بہت زیادہ پہرے کی ضرورت ہے۔ میں ایک دو اپنے واقعات سناتا ہوں آپ کو جن کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ لوگ کہاں پہرا دے رہے ہیں۔ ہم دارالعلوم دیوبند میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مولانا اسد مدنی صاحب کے انتقال کو ان کی تعزیت کے لیے گئے ہوئے تھے، تو مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم سے بات چل پڑی جمعیت علماء ہند کے حوالے سے۔ تو بات چلتی چلتی ظاہر ہے اس نے جمعیت علماء اسلام پر پہنچنا تھا، تو میں نے کہا حضرت آپ کا کیا خیال ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں؟ آپ کی اچھا کہا تو بڑی اچھی رپورٹ ہے۔ تو جو ہی میں نے مولانا کا نام لیا تو مولانا ارشد مدنی صاحب نے بڑی عجیب بات کی۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا بھائی مولانا صاحب بات یہ ہے کہ ہمارا بھی جب کوئی مسئلہ پھنس جاتا ہے تو ہم بھی مولانا صاحب کو کہتے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی، آپ کو پتا ہے کہ جمعیت علماء ہند کے 2 کروڑ کارکن ہیں ہندوستان میں، 2100 ان کے عمومی کے ممبر ہیں، 2100۔ تو مجھے کہنے لگے کہ یار ہمیں بھی بعض اوقات کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو ہم بھی مولانا صاحب کو ہی کہتے ہیں۔ یہ میرے لیے اس سے بھی زیادہ عجیب بات تھا۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا، یعنی یہ اتفاقی بات تھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم اسلام آباد میں بیٹھے تھے، کسی مسئلے کے لیے گئے ہوئے تھے، اتنے میں یوسف رضا گیلانی اس وقت وزیر اعظم تھے۔ تو مولانا صاحب بار بار ایک فون آ رہا تھا اور وہ بات نہیں ہو رہی تھی، پھر باہر اٹھ کر گئے، خیر بات ہو گئی، پھر یوسف رضا گیلانی سے بار بار ملا رہے تھے تو اس سے بات نہیں ہو رہی تھی، تو یعنی ہمارے ساتھ بات نہیں ہو پا رہی تھی، مقصد بات کریں تو جو ہی وہ بات شروع کرتے تھے پھر فون آ جاتا۔ تو کہنے لگے یار میں نے آپ لوگوں کو ٹائم تو دیا تھا لیکن ایک مسئلہ ہے، کسی ایئرپورٹ کا نام لیا کہ اس ایئرپورٹ پر دارالعلوم دیوبند کا ایک وفد ہے اور ان کے پاسپورٹ کا مسئلہ بن گیا، ان کو روکا ہوا ہے، انہوں نے فون کیا ہے، میں یوسف رضا گیلانی کو کہہ رہا ہوں اور وہاں سفیر سے رابطہ نہیں کیا۔ یہ اس بات کی تصدیق ہو گئی جو مولانا ارشد مدنی صاحب نے خود فرمائی تھی اور پہلے بھی یہ تھی۔ پیر ذوالفقار صاحب ایک بہت بڑا نام ہے، آپ بات کے علم میں ہوگا، برما میں جلسے میں بیان کر رہے تھے کہ ان کو اٹھا دیا کیونکہ وہاں مجلس ذکر کے لیے بھی ڈی سی کی اجازت ہے، تو میں مجلس ذکر تھی، خود بھی صاحب نے واقعہ سنایا، میں موجود تھا، ان کو اٹھا لیا تو مولانا اسد محمود جو حضرت مولانا محمود جو مولانا اسد محمود صاحب کے صاحبزادے ہیں، مولانا اسعد مدنی کے محمود مدنی، انہوں نے مولانا صاحب کو فون کیا، مولانا نے برما میں رابطہ کیا، ان حضرات نے دوسرے دن پیر صاحب کو رہا کیا اور پیر صاحب سیدھے پھر تشریف لائے مولانا کی۔
میں یہ بات صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمیں علم نہیں کہ یہ لوگ اپنے اتنے تھوڑے سے حکم پر کہاں کھڑے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم شکار ہو جاتے ہیں پروپیگنڈے کا۔ تو میں عوام الناس کی بات نہیں کر رہا، میں خواص کی بات کر رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں جمعیت علماء اسلام کو ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیجیے، آپ بحیثیت عالم دین ہونے کے یہ فرمائیں کہ سیاست کیا مستقل دین کا ایک شعبہ نہیں؟ اگر وہ دین کا شعبہ ہے پھر جمعیت علماء اسلام کو ایک طرف رکھ کے سوچئے کہ آج تک اگر جمعیت علماء اسلام کی تاریخ کو اس سیاست سے جدا کر دیا جائے تو فرمائیے کہ آپ نے بحیثیت شیخ الہند کے وارث کو لے کے اس پر کیا کام کرا؟ میرا سوال جمعیت علماء اسلام کو ایک طرف بحیثیت شیخ الہند کے وارث ہونے کی، شیخ الہند نے جو سبق پڑھایا تھا کہ جب 50 سال کے بعد شیخ الہند کو کہا گیا کہ مدرسہ تو برباد ہو جائے گا، کہ حضرت نانوتوی نے جتنے وقت کے لیے بنایا تھا وہ خود انگریز کے خلاف جنگ جاری رہے گی اگرچہ دیوبند کی اینٹ سے اینٹ بن جائے۔ بے شک میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سیاست جب آپ کہتے ہیں کہ مستقل دین کا ایک شعبہ ہے، اور اگر آپ مجھے معاف کریں، میرے دائیں بائیں میرے اکابر علماء بیٹھے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو۔ آگے کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تأمرون بالمعروف، بولیے پڑھیے ذرا۔ تأمرون بالمعروف، تامرون بالمعروف ہے نا، تامرون بالمعروف، پڑھیے ذرا، تامرون بالمعروف ہے نا، جی جی تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تامرون امر کرتے ہو، امر تو اقتدار کو چاہتا ہے۔ بے شک یہ سمجھ رہے آپ میری بات؟ منت سماجت کو امر کہا جاتا ہے بابا؟ نہیں جی، مجھے معاف کرنا، امر کس کو کہتے ہیں آپ؟ حکم کو نہیں کہتے؟ امر کس کو کہتے ہیں آپ؟ حکم کو کہتے ہیں نا، آپ اہل علم لوگ ہیں۔ امر تو آپ حکم کو کہتے ہیں، حکم طاقتور شخص دیا کرتا ہے، یہ کمزور دیا کرتا ہے، کمزور آدمی تو منت کیا کرتا ہے۔ بے شک تو اگر اس سے دعوت و تبلیغ کا مطلب نکل رہا ہے، اور بلا شبہ اکابرین نے لیا، ہم اس کا انکار نہیں کریں، تو اس سے پھر امر کا معنی نہیں نکل رہا کہ اقتدار چاہتا ہے۔ بے شک حکم تو وہ کر سکتا ہے جس کے پاس اقتدار ہو، اور جس کے پاس اقتدار نہ ہو وہ حکم کیسے کر سکتا ہے؟ تنہون عن المنکر، برائی سے روک کیسے سکتا ہے؟ اس کے لیے تو آپ کو طاقت چاہیے، ورنہ آپ ترغیب دے سکتے ہیں، تامرون نہیں کر سکتے۔ بے شک اگر میرے اکابر نے، میرے علماء نے کہ تامرون کا ایک معنی تبلیغ کرنا بھی دیا ہے کہ زبان سے کہنا، تو ایک معنی علماء نے اقتدار بھی دیا ہے۔ پھر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کنتم کا اولین مصداق کون ہے؟ صحابہ کرام۔ کنتم، میں مفسرین کی بات کر رہا ہوں، مجھے معاف کرنا، میرے اپنی کوئی رائے نہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کا اپنا علامہ نے مانا کیا ہے تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم آنے والی انسانیت کے لیے فرنٹ لائن ہو۔ یعنی صحابہ کرام کو کہ تمہیں دیکھ دیکھ کر لوگوں نے عمل کرنا، حضور علیہ السلام کے فرمان سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تمہیں دیکھ کر میرے قریب وہ لوگ کھڑے ہو جو نماز صحیح سیکھ سکتے ہو، تاکہ لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر پڑھیں، وہ لوگوں کو سکھائیں۔
بس میں بات سمجھتا ہوں، ذرا بات کو غور فرمائیں۔ تأمرون بالمعروف، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس کے اولین مخاطب ہیں۔ تو اولین مخاطبین نے جہاں دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور کہا جو جماعت جہاد کے لیے جا رہی ہے ابو بکر صدیق اس کو جانے، ایسے ہی ہے۔ جہاں دعوت و تبلیغ کا کام کیا وہاں حضور علیہ السلام کی تدفین سے پہلے خلافت حاصل۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کیا کرتے تھے اور میرے بعد سیاست میرے خلفاء کریں گے۔ جس کام کو بنی اسرائیل کے انبیاء کیا کرتے تھے تو آپ وارث کیوں بھاگ رہے ہیں اس کام سے؟ دعویٰ تو یہ ہے نا کہ ہم انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، ہمیں مجھے معاف کرنا۔ بھئی جب ہم انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ انبیاء علیہ کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کیا کرتے تھے اور میرے بعد سیاست میرے خلفاء کریں گے۔ تو جو سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء نے کی وہی کرنی ہے نا۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا کوئی نبی دنیا میں محکوم بن کے نہیں آیا، اللہ کے ہر نبی نے حاکم بن کر رہنے کی جدوجہد کی۔ آج ورثہ نے کیوں محکوم بن کے رہنے کا فیصلہ کیا؟ میں پچھلے دنوں ایک حال میں تھا، بہت بڑا اجتماع تھا۔ میں نے کہا ہمارے علماء بیچارے گھبرا جاتے ہیں، لوگ کہیں گے اقتدار چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ ہاں، مولوی بیچارہ ڈر جاتا ہے جب کوئی یہ بات کہتا ہے مولوی اقتدار چاہتے ہیں۔ ہاں چاہتے ہیں اقتدار۔ کیا یوسف علیہ السلام نے اقتدار نہیں مانگا؟ نہیں کہا مجھے خزانے کا وارث بناؤ؟ ہاں چاہتے ہیں اقتدار۔ ہمارے آباء و اجداد نے 10 لاکھ انسانوں کا خون بہایا اس ملک کی سرحدوں میں، ابھی بھی ہم اقتدار نہ چاہیں؟ ان کو ماں کے جہیز میں ملا اقتدار جو یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں۔ کیوں اس بات سے گھبرا جاتے ہیں؟ اگر ہم اقتدار چاہتے ہیں اور اسلام کے لیے چاہتے ہیں، اگر اسلام کے لیے مسجد بنانا جائز ہے، اسلام کے لیے مدرسہ بنانا جائز ہے، تو اسلام کے لیے اقتدار میں آنا کیوں جائز ہے؟ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں ہم۔ یہ مولوی اقتدار چاہتے ہیں، پھر کیا ہو گیا اقتدار چاہتے ہیں؟ تم اقتدار نہیں چاہتے، تم الیکشن اقتدار کے بغیر کر رہے ہو۔ بس میری گفتگو ختم ہوئی، ذرا میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، ذرا میری معلومات پر ہو، کیوں گھبرائے ہوئے؟ کیوں شکار ہے پروپیگنڈے کا؟ کیوں حوصلہ نہیں کر رہے ہم؟ یہ جو پروپیگنڈا، جو میڈیا مولانا فضل الرحمان کو بول رہا ہے، جو ہمارے علماء پر بات کی جا رہی ہے، نمازیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم پر کیوں نہیں کی جا رہی؟ قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم پر کیوں نہیں کی جا رہی؟ اور اگر یہ اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ یہ اقتدار میں ہے، تو کیا اقتدار میں اور مسلمان نہیں ہیں؟ اور بھی ہیں۔ یہ اسمبلی میں اور کوئی مسلمان نہیں ہے؟ بابا یہ دنیا ان کو اس لیے بول رہی ہے کہ یہ جو زانی شرابی، جو ملک کو کھانے والے خونخوار درندے ہیں، ان کے گریبانوں تک میرا اور آپ کا ہاتھ نہیں ہے، فضل الرحمان کا۔ انہوں نے بولتے ہیں نہ بولیں تو کیا کریں؟ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، پتہ نہیں مناسب ہے کہ نہیں، کہ 10 محرم کو جو لوگ روتے ہیں، پیٹتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ میں کہا کرتا ہوں حضرت عثمان غنی کو شہید کیا،
کہ شاید ہماری بات بن جائے، فاروق اعظم کو شہید کیا، بات بن جائے، نہیں بنی، عثمان غنی کو شہید کیا، شاید بات بن جائے، نہیں بنی، حضرت علی کو شہید کیا، شاید بات بن جائے، نہیں بنی، حضرت حسن کو شہید کیا، شاید بات بن جائے، نہیں بنی، حضرت امام حسین کو شہید کیا، شاید بات بن جائے، نہیں بنی۔ لیکن اتنا کچھ کر کے بھی بات نہیں بنی، اب روئے بھی نہ تو بیچارے کیا کیا کریں اس نے؟ جب بات نہیں بن رہی، اقتدار نہیں ملا تو کیا کریں؟ تو میرے محترم، کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اقتدار میں ہیں اور وہ ہم سے جیلس ہیں، اشارہ آپ سمجھنے والے سمجھیں گے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہوں تب بھی ہمیں شکست، فضل الرحمان پھر آگے، ہم پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں، فضل الرحمان پھر آگے، نہیں سمجھ رہے میرا اشارہ؟ جی جی پی ٹی آئی میں جائیں، حمایت کریں، فضل الرحمان پھر آگے، اگر بابا ہزاروی کو جا کے کہو جنہوں نے کہا 3 سیٹوں سے زیادہ نہیں لے سکو گے، یہ ہمارا کیا فضل الرحمان کا کیا قصور ہے؟ بابا ہزاروی سے جا کر پوچھو، جس نے کہا وہ کلندر تھا، انہوں نے کہا 3 سیٹوں سے زیادہ نہیں لے سکو گے، یاد ہے کسی کو؟ اس کلندر نے 2 پیشگوئی کی، حضرت ہزاروی نے 2 پیشگوئی، ایک پیشگوئی کلندر نے یہ کی کہ سکندر مرزا کے بارے میں، اس نے کہا میں نے کشتی بنوائی ہے، میں کالے پانی میں ڈال کر آؤں گا، کہا اس کو اس ملک میں مرنا نصیب نہیں ہوگا، پیشگوئی پوری، کہا اس کو اس ملک میں دفن ہونا نصیب نہیں ہوگا، پیشگوئی پوری، کہا اس کو دنیا کی کوئی زمین قبول نہیں کرے گی، چنانچہ لندن میں مرا، وہاں امانتاً اس کے صندوق کو دفن کیا گیا، وہاں سے نکال کر ایران دفن کیا گیا، ایران سے نکال کر جلا دیا زمین نے سو۔ بابا ہزاروی نے کہا جماعت اسلامی کو 3 سیٹوں سے زیادہ نہیں ملے گی، بابا نے کہا بس کہہ دیا، اب پٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اسلام آباد کنونشن میں جنا حال میں کنونشن تھا، رابطہ کنونشن سینٹر میں، تو لالا سراج الدولہ ہمارے ساتھ تھے، تو انہوں نے خطاب فرمایا اور خطاب میں MMA کے دور کا حوالہ دیا کہ اس وقت ہم وزیر خزانہ تھے، اس وقت اتنا خزانہ جمع تھا، تو آج یہ صورتحال ہے، اپنے خزانے کے حوالے سے بات کریں۔ اس کے بعد حضرت مولانا کا بیان تھا، مولانا نے کہا میں ویسے مولانا سراج الحق صاحب سے ذرا ابھی ذرافت کی وجہ سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ وزیر خزانہ صرف MMA کے دور پہ نہیں تھے، آپ اس کے بعد بھی وزیر خزانہ تھے، اس کا حوالہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اس دور کا حوالہ کیوں نہیں کیا؟ ذرافت کمی کی وجہ سے کیا؟ تو وہ بیچارے آپ پیٹ رہے ہیں، نہ اندر ان کو سکون ہے نہ باہر سکون ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ کا پر اکابرین کا اہتمام، اکابرین کی دعائیں، ان کی جد و جہد کا منہج، اکابرین کا وہ طرز جو انہوں نے وراثتاً اپنے بڑوں سے پایا ہے، اس کی وجہ سے اللہ ان کو بلندی دے رہا ہے۔ تو وہ بیچارے جل جل کے کر رہے ہیں، ان کو کچھ نہ کہو، اپنے محاذ کو اپنی بات کو جاری رکھو۔ میں صرف بات بہت لمبی ہوگی، معذرت چاہتا ہوں، بس صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کا ایک خوف نکالو، لوگ تنقید کریں کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا؟ تنقید کرنے سے کیا ہوگا؟ لوگوں کے بات کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں کیا؟ شاہ اسماعیل شہید نے جو تقریر لاکھوں کو کی تھی وہ پھر ایک آدمی کے لیے نہیں تھی، اور جب کسی نے کہا کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، پہلے بھی ایک ہی کے لیے کی تھی، اب بھی ایک ہی۔
آپ نے اگر سیاست میں آنا ہے تو پھر سیاست بھی آپ نے اسی ذات کے لیے کرنی ہے، مدرسہ جس کے لیے بنا رہے ہیں، مسجد جس کو راضی کرنے کے لیے بنا رہے ہیں۔ اگر ہم سیاست میں اس کو راضی کرنے کے لیے آئیں گے کہ جو میں نے مدرسہ بنایا تھا اس وقت بھی تنقید کر رہے تھے، جب میں سیاست میں آؤں گا تو پھر اس وقت بھی تنقید کریں گے۔ میں تو سیاست میں بھی اللہ کے لیے آیا ہوں اور مدرسے میں بھی اللہ کے لیے۔ ہمارے حضرت مولانا کرم طوفانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بات کہا کرتے کہ میں جب عالمی مجلس کا ختم نبوت میں مبلغ ہوا، یہ ویسے لطیفہ سنا، اس وقت جماعت میں دستور یہ تھا کہ کوئی آدمی باقاعدہ کسی سیاسی جماعت میں داخل نہیں ہو سکتا، بعد میں تو مولانا عزیز الرحمان صاحب دامت برکاتہ نے لکھی تحریر اور لکھ کے دیا کہ آپ یہ لکھو کہ میں آئندہ سیاسی جماعت کا کام نہیں کروں۔ تو مولانا طوفانی صاحب نے وہ تحریر دیکھی اور لکھا کہ میں سیاست کو کیونکہ دین سمجھتا ہوں اس لیے میں اس کو مرتے دم تک کرتا رہتا ہوں۔ میں سیاست کو کیونکہ دین سمجھتا ہوں اس لیے مرتے دم تک اس کو کرتا رہوں گا۔ اور حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب دیکھ کر مسکرائے اور وہ پرچی پھاڑ دی اور کہا تو بھی کسی نے نہ دسی نہ بھی کسی یہ بات ختم ہو گئی، بعد میں پھر میں آج یہ کرنا چاہ رہا ہوں، بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بس گھبرائیں نہیں، خوف نہ کریں، تنقید سے کچھ نہیں ہوتا، اس کو دین سمجھ کر میدان میں آئیں اور دین کے لیے سیاست پڑھیں، سمجھیں اس کو۔ آج کیا وجہ ہے؟ آپ دیکھ نہیں رہے کہ دنیا کے بڑے بڑے سیاستدان، مجھے اگلے دن منڈی بہودین کے ایک MLA کہنے لگے، کوئی بات سے نہیں بولنا کی، بیٹھے ہوئے تھے وہاں، تو کہنے لگے مولوی صاحب آپ کو سچی بات ہماری تو مسلم لیگ ہے نا، وہاں کوئی نیا مسئلہ جب پارلیمنٹ میں پیش ہوتا ہے نا تو ہمارا اگر کسی کا نمبر آ جائے نا بیان کرنے کا، رائے دینے کا، اگر تو اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان کا بیان ہو چکا ہو تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کہنا کیا ہے، ورنہ ہمیں یہی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کہنا کرنا چاہیے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہنا کیا ہے، موقف کیا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ آپ کے اکابرین نے سیاست کو سمجھا ہے۔ لاہور میں مولانا نے فرمایا کہ یہ جو سی پیک کا منصوبہ ہے اس کو 1995 میں ہم نے پیش یہ عجیب بات فرمایا آپ نے ویسے نہیں پیش کیا، ہمارے اکابرین کی کتابوں میں یہ راستہ لکھا ہوا ہے، وہ بہت پہلے سے سوچنے والے تو وہی بس میری بات ختم ہوئی، معاف کرنا میں نے زیادہ وقت لے لیا، میں آپ کو حوصلہ دلا رہا ہوں، تھوڑا حوصلہ کریں، کچھ نہیں ہو انشاءاللہ۔ اگر آپ حوصلہ کر کے نکلیں گے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کام آپ نے زیرو سے شروع کرنا ہے، ایک ایک آدمی سے آپ نے بات کو شروع کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ میدان میں نکلیں گے، میدان آپ کا ہے، آپ تو حالات بہت اچھے ہو گئے بابا۔ ایک MRP کا دور تھا، جس زمانے میں نماز پڑھنے کو بھی جانے دیتا تھا، اسلام سے لوگ اتنی نفرت کرتے، آج تو وہ حالات نہیں رہے۔ الحمدللہ ہمارے اکابرین کی جدوجہد، ان کی فہم، ان کی دانشوری، ان کے وقت پر صحیح فیصلے، انہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ لہذا آپ نوجوان ہیں، آپ کے آپ کے پاس ہے، اب آپ چاہیں تو بڑا کٹھن ہے راستہ، جو ہو سکے تو ساتھ دو، زندگی کا مسئلہ فاصلہ مٹا سکو تو ساتھ دو۔ یہاں ہزار دکھ ہیں اور ہزار آزمائشیں، ہزار بار اٹھا سکتے۔